الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الحمدللہ ہمارا اسوہ رسول اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلو کا ذکر چل رہا ہے، اور آج کی جو ہماری نشست ہے وہ چہارم ہے، یعنی کہ قسط نمبر 4۔ تو پہلے تو میری عرض یہ ہے کہ آپ حضرات تھوڑا اگر قریب آ جائیں کچھ نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے، تو قریب ہو کر انشاءاللہ ہم جڑ کر بات کریں گے، تو بات میں انشاءاللہ اللہ اثر بھی ڈال دیں گے۔ اور صحابہ بھی ایسے ہی جڑ کر بیٹھا کرتے تھے، اس قدر قریب ہو جاتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر چادر ڈالی جائے تو وہ کہیں سے خم نہیں ہوتی تھی۔ اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی محفل کیسی ہوتی ہوگی۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ ابو مطلب شیبہ نام کے بچے کو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت میں دادا ہیں، ان کا اصل نام شیبہ تھا، تو ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے ان کی والدہ سے۔ یہ ہم نے پچھلی قسط میں مکمل ساری بات سمجھائی۔ جب والدہ نے بچے کے اوپر چھوڑا کہ یہ خود فیصلہ کرے گا، تو شیبہ ان کا اصل نام ہے، انہوں نے فرمایا کہ اماں جان، آپ یہ جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کی، میں چاچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ جانتے تھے کہ ماں پیسے والی ہے، اثر رسوخ والی، ناز و نخر و نیاز کے ساتھ یہاں میں نے عمر گزاری ہے، ایک وقت گزارا ہے، اور مکہ میں یہ جو ابو مطلب ہے وہ مجھے لے کر جا رہے ہیں۔ ابو مطلب الگ نام ہے، عبد المطلب الگ۔ تو ابو مطلب مجھے ادھر لے کے جا رہے ہیں میرے چچا۔ اب وہاں پر سختی والا انداز ہوگا، وہاں پر یہ ناز و نخرے نہیں اٹھائے جائیں گے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اب اپنی خاص اونٹ پر ان کو لے کر سفر کیا۔ جب مکہ میں داخل ہوئے، مکہ والوں کے ہاں اس زمانے میں لڑکوں کو غلام خریدا جاتا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابو مطلب ایک بچے کو لا رہے ہیں، تو آوازیں لگانے لگ گئے، لو بھائی اب ابو مطلب بھی ایک نوجوان کو، غلام کو لے کر آ گئے خرید کے کہیں سے، تو آوازیں لگانے لگ گئے کہ عبد المطلب آ گیا۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، بندے کو، تو مطلب کا بھی غلام آ گیا، اور یہ حضور کے دادا ہیں جن کا اصل نام کیا ہے؟ شیبہ۔ تو یہاں سے لوگ، نام تو پوچھے ہی کسی نے نہیں، پورے مکہ میں عبد المطلب سے ہی مشہور ہو گئے، نام بھی یہ پڑ گیا۔ اب وہاں سے بات آگے چلی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خوبصورت تھے، نوجوان، تو لوگ دیکھ کر بھی حیران ہوتے تھے، اور ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ اب یہ بھی سب کچھ اتفاقاً نہیں ہوا، اللہ نے ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درجہ بدرجہ جوڑتے چلے گئے، حتیٰ کہ یہاں تک حیرانگی ہوتی ہے کہ کائنات کے ہر رنگ کو اگر اٹھا کے دیکھو، ہر خوبصورتی کو اٹھا کے دیکھو، تو اس کی پیچھے اصل جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتی ہے، کہ گویا اللہ نے وہیں سے اس سب کو جوڑا۔ اب عبد المطلب کا مکہ میں ایک مقام تھا، ایک اثر تھا، ان کو بہت شرف حاصل تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اب آب زمزم تو ختم ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا۔
ایک عرصہ ایک زمانہ گزر چکا تھا، ہواؤں نے اور فضاؤں نے اور مٹی و غبار آلودگی نے آب زمزم کو ڈھک دیا تھا، چھپا دیا تھا، کھو چکا تھا، ملتا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو بہت سو نے کوشش بھی کی تھی کہ ہمیں آب زمزم دوبارہ مل جائے، لیکن یہ چھپ چکا تھا، لگتا تھا ختم ہو گیا۔ اب عبد المطلب جو ہے نا وہ اس فکر میں پڑ گئے، سوچ بچار میں، کہتے تھے، دعائیں کرتے تھے، حالانکہ بت پرستی میں، لیکن مانگتے تھے کہ اے خدا کوئی صورت پیدا کرے کہ ہمیں جو ہے وہ زمزم مل جائے، واپس حاصل ہو جائے۔ تو اب ان کا ایک بیٹا تھا، حارث نام تھا، انہوں نے بھی ان سے بھی مشورہ کیا، بھئی زمزم کو ڈھونڈنا ہے، یہ ضروری کام ہے، یہ بڑا اہم امر ہے۔ اب طے یہ ہوا کہ بھئی کیسے ڈھونڈیں، کوئی آلات تو ہے نہیں، کوئی مشینری ہے نہیں جس سے، آج کل جیسے مشینری ہیں آپ زمین پہ اوپر ہی چلاؤ وہیں سے بتائے گی، سیٹلائٹ سے بتا دے گی کہ زمین کے کس حصے میں کتنا نیچے پانی ہے۔ ایسی ان کے پاس جدید آلات تو تھے نہیں کہ کسی طرح پتہ چلے۔ مختلف ٹوٹکے ہوتے تھے، لوگ لکڑی رکھ کے ایسے گزرتے تھے، جدھر پانی آتا تھا وہ ہل جاتی تھی، ایک ٹوٹکا یہ ہوتا تھا، اور بھی بہت سے تھے۔ آج کل بھی کچھ دیہاتوں میں ایسے ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو مشینری نہیں تھی، لہذا آب زمزم کو پانی کو تلاش بھی کرنا تھا، ڈھونڈنا بھی تھا، کوئی انتظامات نہیں ہے ڈھونڈنے کے۔ ابو مطلب کو بھی بڑی طلب پیدا ہوتی تھی کہ مجھے زمزم مل جائے کسی بھی طرح۔ اب ایک رات نا، جب انسان کسی گہری سوچ میں دن بھر رہتا ہے نا تو اسے پھر خواب آتا ہے۔ اب ایک رات سو گئے، خواب آیا، ابو مطلب رات کو سوئے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ احفر طیبہ، ایک شخص آ کر کہہ رہے یا ابو مطلب احفر طیبہ، کہ ابو مطلب طیبہ کو کھودو، ادھر کھدائی کرو۔ پھر حیران ہو گئے، کھدائی کرو طیبہ کو، یہ کیا مطلب؟ طیبہ تو کوئی مخصوص جگہ تو ہے نہیں، بس پاکیزہ جگہوں کو کھودو، یہ کیا بات ہوئی؟ اب پریشان۔ اگلی رات پھر سوئے، پھر خواب میں وہی شخص کہہ رہے احفر مضمونہ، مضمونہ کو کھودو، اس کو کھدائی کرو۔ پھر پریشان کہ بھائی کبھی کہہ رہے طیبہ کو کھودو، کبھی کہہ رہے مضمونہ کو کھودو۔ اب کھودنے کی بات ہو رہی ہے، اصل جو بات سمجھا رہے کوئی خواب میں، وہ یہ کہہ رہے کہ آپ نے کھدائی کرنی ہوگی، آپ کو کھدائی کے بعد جو ہے نا پھر سمجھ میں آئے گا کیا ہونا۔ تو اب اس بات کا احفر تیسری مرتبہ، تیسری رات سوئے، پھر وہی شخص کہا احفر برہ، احفر برتن، برہ کو کھدائی کرو۔ اب سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھائی کیا مطلب ہے اس بات کا، کبھی کہہ رہے ہیں مضمونہ کو کھودو، کبھی کہہ رہے ہیں طیبہ کو کھودو، کبھی کہہ رہے ہیں برہ کو کھودو، سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر چوتھی رات کہتے ہیں سوئے تو خواب میں آیا احفر زمزم، کہ بھائی زمزم کی کھدائی کرو، زمزم کو کھودو، زمزم کو کھودو۔ تو کھدائی تو کرنا ہے، بار بار کھدائی کا ہی کہا جا رہا ہے، زمزم کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اتنا تو سمجھ آ گیا کہ کوئی زمزم کے اشارے ہو رہے ہیں، کہ جو میں سوچ میں پڑا ہوا ہوں یہ کوئی اشارے کر کے سمجھا رہا ہے کہ کھدائی کرنی ہے، طیبہ کی کرنی ہے، مضمونہ کی کرنی ہے، برہ کی کرنی ہے، زمزم کی کرنی ہے۔ تو یہ تو ان کو سمجھ آ گیا، ہمیں بھی آ رہا ہوگا کہ بھائی یہ سارے نام زمزم کے ہی ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ کیونکہ زمزم کوئی معمولی پانی تو تھا نہیں، یہ بھی بتلا دیا تھا کہ جبرائیل کا پر اور حضرت اسماعیل کی ایڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی، اس کے اندر لعاب ملا کر آب زمزم کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ فرمایا تھا اس کے اندر اب 3 خصوصیات آ گئیں۔ جو پہلا بائی پاس بھی ہوا نبی علیہ السلام کا، تو جنت سے سارے اوزار لائے لیکن پانی آب زمزم کا استعمال کیا۔
کیونکہ جنت کے پانی سے بھی افضل پانی ہے یہ. تو خصوصیت تھی، اتنے سارے اس کے نام ہیں، تو نام بھی پھر کوئی کم نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی پانی تو ہے نہیں. اب اتنا سمجھ آ گیا، ان کی اپنی بھی تمنا تھی کہ مجھے زمزم مل جائے، لیکن ہے کدھر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اب کچھ دن گزرے، پھر خواب آیا. اس میں خواب میں بندہ کہہ رہا ہے احفر بین فرس ودم وعند نکرت الغراب العاصم عند قربت النملہ، یعنی کہ تم کھدائی کرو زمزم کی، لیکن وہ کھدائی ہوگی گوبر اور خون کے درمیان والی جگہ کی. دیکھیں اشارے، بھائی گوبر اور خون، یہ جو گائیں ہوتی ہے نا، اس کا جو ہم دودھ نکالتے ہیں، تو یہ سائنس بھی مانتی ہے. اور اللہ نے تو کب بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنے ہزاروں سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ جو دودھ کی نالی آ رہی ہے نا، اس کے آس پاس جو دو نالیاں ہیں نا، تو ایک خون کی نالی ہے اور دوسری گوبر کی، اور اللہ اس کے بیچ سے پاکیزہ صاف ستھرا شفاف خالص دودھ نکالتے ہیں. کیسے؟ ہمارے رب کی کاریگری ہے. اور انسان کے اپنے جسم میں بھی یہ کاریگری اللہ دکھاتے ہیں. انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ بچے کا رخ اللہ نے نا چہرے کا پیٹھ کی طرف کیا وہ ہوتا ہے ماں کے. سمجھ رہے؟ کس وجہ سے؟ کہ اس طرف جو غلاظت ہے نا، اس کی بدبو یا اس کا لگنا بھی میرے بندے کے چہرے پہ نہ ہو. ایسے اللہ نے اس کے رخ کو گھما کے رکھا کہ میرا بندہ ان چیزوں سے بھی دور رہے. دیکھیں اللہ اپنے بندے کا کیسا خیال کرتے ہیں. تو دودھ بھی ان دونوں نالیوں کے درمیان سے آ رہا ہے، تو اشارہ تو سمجھ آ رہا ہے. اور کہا کہ کوا ہوگا کیسا؟ سیاہ رنگ کا، اور اس کا ایک پر سفید ہوگا، وہ چونچ مار رہا ہوگا زمین پہ، وہ جگہ ہوگی. ایک کوا ہوگا جو سیاہ رنگ کا ہوگا، کالا، اور اس پر ایک بس لکیر نظر آ رہی ہوگی، ایک سفید اس کا نا پر نظر آ رہا ہوگا، سفید ہوگا، وہ زمین میں چونچے مار رہا ہوگا. اور تمہیں نظر آئے گا، یہ تیسری نشانی بتائی اب جو اب بتا رہا ہوں. دو نشانیاں یہ ہو گئیں، تیسری نشانی بتائی، تمہیں چونٹیوں کی بستی نظر آئے گی، چونٹیوں کی کالونی ہوگی، وہ دیکھنا، یہ بڑی نشانی ہے. اب جب اگلے دن صبح اٹھے، اب ڈھونڈتے پھر رہے کہ بھائی تین نشانیاں بتائی ہیں. پہلی نشانی ہے گوبر اور خون کے درمیان جگہ ہوگی، اور دوسری نشانی بتائیے کہ کالا کوا ہوگا سیاہ، اس کے جسم پہ تھوڑے سے ایک جو ہے نا لہر نظر آ رہی ہوگی سفید رنگ کی، اور وہ ٹھونگے مار رہا ہوگا زمین میں. تیسری نشانی چونٹیوں کی پوری کالونی ہوگی، کیونکہ چونٹیاں اپنا پورا ایک کالونی بنا کے رہتی ہیں، ادھر بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہیں یہ. تو اب اٹھے اور ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. بچے کو بھی کہا، دیکھ رہے کہیں بھی نہیں کچھ مل رہا. اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ کاش اے میرے خدا مجھے زمزم مل جائے. اب یہ فکر میں عبد المطلب اتنی زیادہ کیوں لگ گئی تھی ان کو فکر؟ یہ بھی ایک بات سوچنے کی ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، تو اللہ دیکھیں کیسے انتظامات کر رہے ہیں. بھئی ایک پانی کی فکر کیوں لگ گئی ان کو؟ ابھی تک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئے، لیکن اللہ پہلے سے انتظامات کر رہے ہیں سارے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب ابو مطلب کو اتنی فکر زمزم کی پیدا ہو گئی، اسی میں مستغرق ہوئے ہوئے. تو اب ایک دن نا یہ حرم کے قریب لیٹے ہوئے تھے، تو ایک دم انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا بچڑا لیتا ہوا. بچڑا اس کے پاس تھا، اور اس نے اس کو ایک جگہ لا کے نا ذبح کیا. جب ذبح کیا تو اس کے بعد، کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ دستور تھا کہ یہ بتوں پر چڑھاوے کرتے تھے، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے وہاں، اور چڑھانے کے لیے ان کے بتوں کے قدموں میں لے جا کر
وہ چڑھاوے جو ہے نا رکھ دیا کرتے تھے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی تھے اپنے بچوں کو ہی ذبح کر دیتے تھے، قتل کرتے تھے، وہ چڑھاتے تھے چڑھاوا۔ یہ اب بھی دنیا میں ایسی ایک بستی ہے، ایک قوم ہے، وہ آج تک بھی نوجوان لڑکی کے چڑھاوے چڑھاتی ہے، ان کو لے جا کے ذبح کر دیتی ہے پتھر پہ۔ تو بہرحال یہ اس وقت بھی تھا، مشرکین مکہ بتوں پر چڑھاوے کرتے تھے، چڑھوانے کے لیے وہ ان بتوں کے قدموں میں اس طریقے سے جو ذبح کرتے تھے اس کو ڈال دیتے تھے کہ یہ بت کا حصہ ہے۔ اب بھی یہ ہو رہا ہے اور بہت سی جگہوں میں لوگ، ہمارے ہاں بھی، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ والوں کے مزاروں پر بھی خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بدنیتی کے ساتھ جاتا ہے تو غلط ہے، ورنہ تو مزاروں کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم خود گئے الحمدللہ کئی دفعہ، اور مقصد یہی ہوتا ہے جانے کا کہ جو ان اللہ والوں نے زندگی گزاری ہمیں بھی وہی زندگی گزارنی ہے۔ بہرحال اب رات کو جب بعض جگہوں پر شہروں میں ہوٹل بھی بند ہو جاتے ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں، بھائی مزار پہ لنگر مل جائے گا وہاں پہنچ جاؤ۔ حیرت کی بات ہے بھائی، کہتے ہیں زندہ نہیں دے رہے مردہ دے دیں گے زندہ ہمیں نہیں کھلا رہے تو مردہ ہمیں کھلا دیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو بہرحال حرام حلال تو دیکھیں آخرت میں کھلے گا، پتہ چلے گا کیا حلال تھا اور کیا حرام تھا۔ تو اب جب اس نے ذبح کیا نا جانور کو، بچڑے کو، تو وہ ایک دم اٹھ کر بھاگا۔ ذبح ادھر کیا، خون بھی گر رہا ہے، لیکن ہم بھی دیکھتے ہیں بقرعید پہ بعض دفعہ جانور تگڑا ہوتا ہے، اس کے اندر جان ہوتی ہے، باندھا بھی ہوتا ہے اس کو، لیکن ذبح کرتے ہیں کوئی نس رہ جاتی ہے وہ اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ کٹے ہوئے جانور بھاگ جاتے ہیں، گردنیں کٹی ہوئی بھاگ رہے ہیں، ابھی اٹھ کے بھاگا، کچھ رگیں رہ گئی ہوں گی۔ تو جب وہ بھاگا تو تھوڑا دور ہی جا کے نا گر گیا۔ جیسے ہی گرا، اب اس بندے نے جس نے اس کو ذبح کیا تھا نا، اس نے اس کو وہاں جا کر مزید اور چھری پھیری، جو رگیں رہ گئیں اس کو کاٹا، پھر اس کی کھال اتاری، پیٹ پہ سے کھولا، چاک کیا، آلات نکالی، تو اب اس کی آنتیں نکالی، وہاں خون گرا پیچھے تو جہاں پہ کاٹا تھا اس نے، اور جب ادھر آلات نکالی تو فرس بھی گری۔ تو ایک دم انہوں نے ابو مطلب نے نا، ان کے دماغ میں آیا کہ احفر بین فرس و دم، پہلی نشانی اس شخص نے جو مجھے بتائی خواب میں کہ دیکھو خون گرا ہوا ہوگا ایک جگہ پہ اور دوسری جگہ پہ فرسین، جانور کا گوبر گرا ہوا ہوگا، اسی کے درمیان والی جگہ ہوگی۔ یہ نشانی ایک دم سامنے آ گئی ان کے، کہنے لگے لو یہ تو ادھر اس نے ذبح کیا تھا نا، یہاں سے اٹھ کے وہ آگے بھاگا تو آگے جا کے اس نے اس کی آلائشیں نکالی تو ادھر گوبر گرا، تو کہنے لگے بس یہ نشانی تو آ گئی، ادھر خون گرا ہوا ہے اور وہ تھوڑا سا دور گوبر گرا ہوا ہے، جدھر اس نے اس کو پیٹ چاک وغیرہ کیا دوسری طرف گوبر ہے۔ تو پہلی جگہ، پہلی بات تو پوری ہو گئی، سمجھ گئے، پہلی نشانی سامنے آ گئی۔ پھر کہتے ہیں کچھ دیر دیکھتے رہے، غور کرتے رہے، تو ایک دم کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک کوا آ گیا۔ جب آلائش گرتی ہیں تو پرندے بھی آتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، اور وہ کوا آیا اور زمین پر ٹونگے مارنے لگا۔ میں اس کو غور سے دیکھا تو بالکل ویسا ہی کوا تھا جو خواب میں اس بندے نے مجھے بتایا تھا، آواز آئی تھی۔ تو دیکھا میں نے غور سے اس کو، اس کے سارے پر کالے ہیں اور ایک سفید پر تھا۔ اب میں نے بولا لے یہ تو ادھر ہی ٹھونگے مار رہا ہے، یہ دوسری نشانی ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ خواب کی پھر یہ دوسری نشانی پوری ہوئی، جلدی جلدی میں نے نشان لگائے ان جگہوں پر جدھر خون گرا تھا اور گوبر پڑا ہوا تھا، اور جدھر یہ کوا ٹھونگے مار رہا تھا زمین میں نے نشان مارا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نشان لگا رہا تھا تو میں نے دیکھا چوٹیاں جا رہی ہیں وہیں سے، ان کا بھی کھانا ہے، روزی دیتا ہے نا رب، اب چوٹیاں چلتی جا رہی ہیں۔ میں نے غور کیا چوٹیاں جس لائن میں جا رہی ہیں تو ایک گڑھے کے اندر داخل ہو رہی ہیں اور اس کے اندر پوری کالونی آباد ہے چوٹی ہوگی۔ کہتے ہیں میں حیران کہ دیکھو چوٹیاں بھی مل گئی، ان کی بستی بھی مل گئی، نشان لگایا وہاں پر بھی، اب تینوں نشانیاں پوری ہو گئیں۔
اب بیٹے کو کہا لگتا ہے رب نے ہماری سن لی ہے، اللہ ہمیں یہ اعزاز دینا چاہتے ہیں کہ زمزم کا ہم اعزاز حاصل کریں۔ اب ہم نے فیصلہ کیا کہ بھائی کھدائی کرنی ہے، لیکن اب کھدائی کرنا بھی کوئی آسان کام تو تھا نہیں، کتنی گہری کھدائی ہوگی، کتنی محنت لگے گی، اور پھر زمزم باہر نکلے گا۔ مشینری تو ان کے پاس تھی نہیں۔ بہرحال کہتے میں نے اپنے بچے کے ساتھ ملا اور کھدائی شروع، ہم نے کھدائی کرنا شروع کر دی زمزم کو ڈھونڈنے کے لیے۔ نشانیاں تو پوری ہو گئی تھیں، اب کھدائی کرنا شروع کی تو ابو مطلب اکیلے، ان کا بیٹا بھی ساتھ میں کھودنے لگ گئے۔ اب قریش والے آ گئے، جیسے ہمارے یہاں پولیس والے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ بھائی ابو مطلب یہ کیا کر رہے ہو؟ کس کی پرمیشن سے، اجازت سے آپ نے کھدائی شروع کر دی ادھر؟ تو ابو مطلب کہنے لگے بھائی بس مجھے کچھ پتہ چلا ہے ادھر، تو اس لیے میں کھدائی کر رہا ہوں، آپ لوگ اپنا کام کریں۔ اثر رسوخ تو بڑا تھا، یہ بھی سردار ہی تھے، تو اتنا آسانی سے ان پہ بھی نہیں ہاتھ ڈالا جا سکتا تھا، جیسے ہمارے ہاں کوئی بدماش ہو اور وہ پورا حصہ بھی دیتا ہو آگے، اس پر جیسے ہاتھ نہیں اتنی آسانی سے ڈلتا، بالکل یہی اس زمانے سے بھی چلا آ رہا ہے۔ اب کھدائی کر رہے ہیں تو کہنے لگے بھائی بات یہ ہے، جب زیادہ مطالبہ شروع ہو گیا کہ بس مجھے پتہ چل گیا ادھر آب زمزم ہے، میں وہ نکال رہا ہوں۔ کہنے لگے ابو مطلب پیچھے ہو جاؤ، ہم تمہیں اکیلے یہ شرف حاصل نہیں کرنے دیں گے، یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آب زمزم کوئی ڈھونڈ لے اور وہ تم اکیلے بندے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو مطلب آپ پیچھے ہو، ہم بھی کھدائی کریں گے آپ کے ساتھ، ہمیں بھی یہ اعزاز ملنا چاہیے، ہم بھی اس میں پورے کے پورے شریک ہوں گے۔ اب ابو مطلب نے اپنے بیٹے کو کہا، حارث کو بھی، اور دوسرے بیٹے بھی جتنے ساتھ تھے، یہ بات آگے آ رہی ہے ان کے کتنے بیٹے تھے نا، تو سارے بیٹوں نے ان قریش قبیلوں والوں کو اور جو دوسرے بھی تھے ان کو باتوں میں الجھائے رکھا، اور ابو مطلب تیز تیز کھدائی کرنے لگ گئے۔ کرتے کرتے کھدائی ایک دم پانی کے آثار نظر آنے لگے۔ ابو مطلب اچانک ان کو زمزم ظاہر ہو گیا تو ابو مطلب نے ایسے تکبیر لگائی زور کی، اللہ اکبر، نعرہ بلند کیا۔ حالانکہ ابو مطلب اس وقت مشرک تھے، لیکن اللہ نے نعرہ ان سے بلند کروا دیا اور اتنا اونچا اور بڑا شرف ان کو عطا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اتنا اونچا مرتبہ دے دیا کہ آب زمزم ظاہر ہو گیا۔ تکبیر کری، اللہ اکبر کہنے لگ گئے، اللہ نے اللہ کا نعرہ کہلوا دیا۔ اب آب زمزم ملنے پر اللہ کا نعرہ بلند کروانا اور اتنا زیادہ جنون پیدا کروا دینا ابو مطلب کے اندر کہ اپنی اولاد کو بھی دیکھیں ان کے سامنے کر دیا کہ اگر میری اولاد بھی قربان ہو جاتی ہے تو خیر ہے۔ تو اس قدر اولاد کی قربانی کو بھی برداشت کرنا اور یہ نعرہ بھی لگا دینا ابو مطلب کا وہاں پر، یہ ضرور بالضرور جو ہے نا اللہ نے سب کیا، اور یہ سارے انتظامات اللہ نے پیدا کیے۔ اتنا کچھ جو ہوا، اب قربانی دینے کو بھی تیار، تکبیر بھی لگا دی۔ جیسے اللہ نے زمزم کو پورے عالم کے لیے پیدا کیا، ایسے ہی ہمارے آقا مدنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے پورے عالم کے لیے پیدا کیا۔ جیسے اللہ نے زمزم کو اسماعیل کے قدموں سے پیدا کیا، ایسے ہی اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کو پیدا کیا، ان کی نسل سے۔ اور یہ تو سارے سلسلے نا آپس میں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے، یہ تقدیر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حیران کن بات ہے، ابھی آگے ایک مزید بات آ رہی ہے، میری روح کو اس بات نے کانپ گئی تھی میری روح جب میں نے پڑھا۔
حیران ہو گیا میں، دیکھو کیا ہمارے رسول کی رسالت ہے اگر ہم اس کو کھول کھول کر پڑھیں۔ تو جب نعرہ تکبیر بلند کیا، اب قریش والے پوچھنے لگ گئے کہ اے ابو مطلب کیا ہو گیا، تم کیوں ایسے تم نے زور سے تکبیر لگائی ہے، کیوں تم تکبیر لگاتے ہو؟ مشرک تھے سارے۔ اور ایک دم انہوں نے کہا ابو مطلب نے کہ بھائی زمزم تو مل گیا، زمزم تو آ گیا، ڈھونڈ لیا میں نے۔ اب دیکھیں ان کی حرکت، قریش والے کہنے لگے اے ابو مطلب آپ اکیلے اس کا شرف نہیں لے سکتے، یاد رکھیں ہم اپنی بات پہ اٹل ہیں، ہم آپ کو لینے ہی نہیں دیں گے۔ ابو مطلب کہنے لگے بھائی اب زمزم تو مل چکا ہے، میں نے اکیلے ڈھونڈا ہے، اب تم کیوں اس کا شرف لینا چاہتے ہو؟ کہتے نہیں، ہم قتل بھی کریں گے ورنہ آپ کو، ہم اس کے لیے جنگ بھی کریں گے، لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے۔ جب ابو مطلب نے یہ دیکھا تو پھر لوگ بیچ میں پڑے اور انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپس میں قتل و قتال مت کرو، کسی ثالث فیصلہ کرنے والے کو چن لو جو تمہارے درمیان صحیح فیصلہ کر دے۔ اس وقت ایک عورت تھی کاہنہ، کاہنہ یعنی کہ یہ کاہن وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو پہاڑوں میں زندگی بسر کرتے تھے اور جنات کے ساتھ ان کا میل جیل ہوتا تھا، یعنی کہ وہ ملتے جلتے تھے، ان سے غیب کی خبریں بتاتے تھے۔ قرآن نے بھی اس بات کو ذکر کیا، آگے یہ بات بھی آ رہی ہے۔ اور یہ بڑی بڑی ریاستیں لمبی چوڑی کرتے تھے، ان میں مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں، یہ عام لوگوں سے میل جول بھی نہیں رکھتے تھے، جیسے آج کل آپ جوگی قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، یا سنیاسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں، بڑی بڑی ان میں عبادتیں بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ عورت کاہنہ تھی اور یہ مدینہ کی رہنے والی تھی، تو اس کا بڑا چرچا تھا، لوگ کہتے تھے یہ فیصلہ اچھا صحیح کرتی ہے بالکل۔ تو بہرحال اس کاہنہ عورت کے پاس یہ لوگ چلے گئے۔ یہ بنی سعد جو فیصلہ اور یہ سفر پھر جہاں یہ پہنچے مدینہ میں، تو یہ ایک اس زمانے کا سفر ہوتا تھا اونٹوں کے اوپر، اور اس میں بڑا وقت لگتا تھا، جیسے اب تو چند گھنٹوں میں گاڑیوں کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں لوگ، لیکن اس وقت کئی کئی مہینے لگتے تھے اونٹوں کا سفر۔ اور مہینے اس وجہ سے لگتے تھے کہ آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے بھی لوگ جو سفر کرتے تھے وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم جب سفر کرتے تھے اگرچہ گاڑیاں بھی ہوتی تھیں لیکن اس کے باوجود بھی بعض دفعہ مہینہ لگ جاتا تھا، اور اس کی وجوہات یہ ہوتی تھیں کہ جب گاڑیاں بھی نہیں تھیں لوگ جانوروں پہ سفر کرتے تھے، تو کہتے ہیں سفر کے دوران یہاں پر درمیان میں بہت دفعہ تیز بارشیں ہو جاتی تھیں، سیل آ جاتے تھے، طوفان آ جاتا تھا، تو کئی کئی دنوں تک اور بعض دفعہ مہینوں تک ٹھہرنا پڑتا تھا، پانی کا بہاؤ چل رہا ہے۔ اب جو لوگ اس طرف رہ گئے وہ ادھر ہی رک جاتے تھے، تو جو اس طرف چلے گئے تھے وہ ادھر ہی رک جاتے تھے، اور مہینوں اور بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سیدھا نکل جاتے تھے، سفر ہو جاتا تھا، آسان تھا راستہ۔ لیکن اکثر بتاتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا، مہینوں لگ جاتے تھے۔ اب سفر کر رہے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے جب مدینہ میں، تو وہاں پہنچ کے پھر ان کو پتہ چلا، اور ایک صاحب تو بتاتے ہیں کہ ہم نے سفر کیا تو پھر کیا ہوا کہ ٹرک تھے اس زمانے میں، وہ بھی تقریباً 50-60 سال پرانا واقعہ، کہتے ہیں ٹرک تھے، تو ٹرک پہ سفر کرنا لوگ پسند کرتے تھے۔ وہ کیا ہوتا تھا کہ اپنا سامان ڈالا اور اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، تو جھٹکے کم لگتے تھے، جو پتہ ہوتا تھا کہ اس سے بھی ہمیں 10-12 دن لگیں گے پہنچنے میں، ٹھیک ہے نا، پانی آ جاتا تھا، مختلف چیزیں، تو ٹرک نکل جاتا تھا، لیکن کہتے ہیں جھٹکے کم لگتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہم نے سفر کیا، لیکن پھر بھی ہمیں 22 دن لگ گئے ٹرک پر بھی دیکھیں۔ تو کہتے ہیں کئی مہینوں بعد اونٹوں کا سفر کر کے وہاں مدینہ پہنچے، کائنہ عورت کے چکر میں اس سے فیصلہ کرانا ہے۔ اب فیصلہ کرانے پہنچے، وہاں پہنچ کے پتہ چلا
کہ بھائی وہ عورت تو جو ہے نا وہاں پر ہے ہی نہیں، اور وہ آگے کسی ایک مقام پر جو ہے نا گئی ہوئی ہے دور. یہ مقام تقریباً اب یہاں سے بھی جو ہے نا کچھ فاصلے پر ہی تھا، لیکن اب انہوں نے فیصلہ تو کر رکھا تھا کہ ہم نے اس کائنہ عورت تک تو جانا ہے. اب مدینے سے بھی آگے بڑھے اور اس عورت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہتے ہیں خیبر کا مقام تھا جدھر وہ عورت گئی ہوئی تھی. اب یہ خیبر کی طرف نکل پڑے، وہ بھی کوئی قریب راستہ نہیں تھا، اس میں بھی وقت لگنا تھا. کہتے ہیں ایک وادی میں پہنچے، اب وہاں پر چلے جا رہے ہیں، تھک ہار گئے، ہمت ٹوٹ گئی اور پانی نہیں مل رہا. پانی جو سفر کا تھا وہ ختم ہو گیا، مدینے تک کا تھا، اب آگے پانی کوئی نہیں ہے. تو پیاس کی شدت سے اپنی قبریں خود کھودنے لگ گئے یہ لوگ کہ بھائی اب تو مرنا ہی ہے، جو پہلے مرے اگلا اس کو دفن کر دے، پھر جو مرے بعد والا اس کو دفن کرے. اپنی قبریں خود کھودنے لگ گئے. ایسا وقت آ گیا. اب ابو مطلب بھی ان کے ساتھ ہیں. کہتے ہیں ابو مطلب نے ایک جگہ پہ اپنی اونٹنی بٹھائی، اونٹ جو تھا ان کا اس کو بٹھایا، اور ان کی حالت کو دیکھا کہ اپنی قبریں کھود رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ بھائی جو پہلے مر جائے وہ دوسرے کو دفن کر دے، کیونکہ پانی تو مل نہیں رہا. اب پانی تو ہے ہی نہیں، جتنا سفر کر کے آگے نہیں ملا ادھر پانی سارا مدینہ سے، اب تو آگے چلنے کی ہمت نہیں ہے، پیچھے کیا جائیں گے، قبریں کھودنے لگ گئے. کہتے ہیں ابو مطلب نے اپنی اونٹنی اٹھائی، نیچے سے پانی نکل آیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، خوبصورت انسان تھے، میں نے بتایا نا پہلے. کہتے ہیں جیسے اونٹنی اٹھائی، اونٹ کو اٹھایا تو نیچے سے پانی نکل آیا. اب انہوں نے جلدی جلدی منڈیر بنانے لگ گئے سارے، جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی، بھائی پانی کو بچاؤ، محفوظ کرو، اس کو جمع کرنے لگ گئے. سارے پی رہے ہیں رج کے، پانی پیا. ابھی مرنے کی باتیں کر رہے تھے، ابھی زندگی مل گئی، پانی نکل آیا، اب پانی پی رہے ہیں. اب کائنہ کے پاس پہنچے، اس کو سارا واقعہ سنایا تو اس نے ان کو کہا ارے بے وقوفو، اتنی تم نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی، اس کے بعد تم فیصلہ کرانے آ گئے؟ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ابو مطلب کی اللہ نے کیسی قسمت بنائی ہے، کیسا اس کا زبردست نصیب بنایا ہے کہ اس نے کھدائی کر کے تمہیں زمزم نکال کے دے دیا. ارے کمبختو تم مر رہے تھے، تمہیں اس کے اونٹ کے نیچے سے پانی اللہ نے نکال کے دے دیا، تمہاری زندگی بچ گئی، اپنی قبریں کھود رہے تھے تم تو، اس کے بعد بھی تمہیں شرم نہیں آتی، فیصلہ کرانے آ گئے ہو. تو سیدھا سیدھا میرا فیصلہ ہے کہ اس زمزم پر پورا حق ابو مطلب کا ہے. اب دیکھیں یہ ابو مطلب کے نصیب میں، قسمت میں کون کر رہا ہے یہ سارے کام؟ رب کر رہا ہے، اور اتفاقاً نہیں کر رہا، یہ ایک نظم ہے، یہ طے شدہ ہے کہ ان کی ذریت سے ایک ایسا نبی آ رہا ہے جس کی آمد سے پہلے ہی یہ دیکھو سارے اثرات نظر آ رہے. اب ابو مطلب نے نا ایک منت مانی ہوئی تھی. کیا منت تھی؟ انہوں نے کہا تھا اے خدا، اگر تو نے مجھے 10 بچے دیے تو ایک بچہ میں تیرے لیے ذبح کروں گا. یہ کس نے منت مانی تھی؟ عبد المطلب نے، جو حضور کے دادا ہیں. تو کہتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ فخر سمجھا جاتا تھا، زیادہ اولاد ہے، یہ سردار بھی تھے، کہ سردار چل رہا ہو اور اس کے پیچھے اس کے 10 لڑکے چل رہے ہوں، 10 نوجوان، اور یہ چند سال پہلے تک بھی فخر سمجھا جاتا تھا. یہ تو اب منصوبہ بندی والوں نے نا ہمارا بیڑا غرق کیا، ستیہ ناس مار دیا. ورنہ زیادہ اولادیں ہونا یہ ہمارے نبی کا بھی فخر ہے، ان کی گردن اونچی ہو جائے گی. جس امتی کی زیادہ اولادیں ہوں گی آپ خوش ہو جائیں گے، اس سے مسکرائیں گے اس کے سامنے. دیکھو نبی کو خوش کرنا ہے یا منصوبہ بندی کرنے والوں کو خوش کرنا ہے؟ بتاؤ بھائی. تو نبی کو ہم نے خوش کرنا ہے. ہمارا اصل مقصد کون ہے زندگی کا؟ ہمارے نبی ہیں.
تو فخر کرتے تھے. سرداروں کا بھی یہ ہوتا تھا. دیکھو فرعون ہے, اس نے بچوں کو کیا کیا, گولیاں مار مار کے ختم کیا نا, ذبح کروایا, گولیاں ماری. یہی کہنا بھی صحیح ہے بالکل. اس نے ذبح کرا دیے بچے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھر بھی بچا لیا, اس کے محل میں اس کے ماتحت پال کے دکھا دیا کہ اب تو کچھ کر کے دکھا. اس نے گھوسا بھی مارا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک بچپن میں, ایسا رکھ کے دیا نا کان کے نیچے تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے فرعون کے. یہ بھوکھلا گیا ایک دم, اور اپنی بیوی کو کہنے لگا نہیں بہت ہو گیا, یہ مجھے کچھ اور لگ رہا ہے, یہ بچہ نہیں ہے, اس کو قتل کراؤ بس. بیوی نے بولا ارے لوگ سن لیں گے تو کیا بولیں گے, شرم کر, کہ اتنے سے بچے تو ڈر گیا, شرم نہیں آتی, لوگوں کو پتہ چل گیا چپ کرو. وہ ایک دم ڈر گیا فرعون کہ یہ تو اپنی آنکھیں دکھا رہے. وہ سمجھ گیا بات تو صحیح بولی ہے اس نے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ فرعون اتنے سے بچے سے ڈر گیا. تو اللہ نے ہر موقع پہ ہیبت ڈال دی دل میں, نہیں آگے سوچ سکا. تو اب کیا ہوا, آگے چلیں. انہوں نے منت مانی تھی ایک بچے کو ذبح کروں گا, کیونکہ اس وقت یہ فخر سمجھا جاتا تھا. اب فرعون نے گولیاں ماری بچوں کو, اور یہ گولیاں کھلا کر چاہ رہے ہیں بچے مر جائیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ نے پیدا کرنا ہے اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. اللہ اس کو پیدا کر کے دکھاتے ہیں. بہرحال ان کے 10 اولادیں بیٹے پیدا ہو گئے, اور 11ویں یہ حارث تھے جن کا نام میں شروع سے لے رہا ہوں نا. تو یہ سب بیٹے ان کے ساتھ تھے, 11ویں حارث تھے. اور جو پہلے تھے نا سب سے چھوٹے, وہ عبداللہ ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. اور یہ سب بچوں میں سب سے خوبصورت تھے حضرت عبداللہ, سب سے خوبصورت. تو جبکہ اس وقت تو آپ دیکھیں نام ایسے ہوتے بھی نہیں تھے عبداللہ. ان کا نام عبداللہ کیسے ہو گیا, جبکہ اس وقت لوگ نام رکھنا فخر سمجھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ عبد العزا, عزا جو بت تھا ان کا بڑا, اس کا بندہ. عبد المنات دوسرے نمبر کا بڑا بت, اس کا بندہ. اور اسی طرح عبد المسیح یہ نام رکھتے تھے. عبد اللات, یہ قرآن نے بھی ان کے نام ذکر کیے ہیں. ومنات الثالثۃ الاخری لات والعزا. دیکھیں لات اور عزا جو ان کے بڑے بت, ان کے اوپر نام رکھتے تھے. اب یہ حضور کے والد کا نام عبد المطلب کے چھوٹے سب سے بیٹے کا نام عبداللہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ نے رکھوایا کہ یہ عبداللہ ہوگا, میرے نبی کا والد ہے. اس کا نام بھی میں یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتا کسی مشرکین یا کسی بت کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اس کا نام بھی پیارا ہوگا, اللہ کے ساتھ جڑا ہوا. دیکھیں عبداللہ یہ نام رکھوایا اللہ نے, چن چن کے سارے اللہ نے قدم رکھوائے. اب مشرکین تھے حالانکہ یہ سب, اب ان میں سے عبداللہ جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہوں گے. ان کا نام بھی خوبصورت ہے, نسب بھی خوبصورت ہے, حسب بھی خوبصورت ہے, ہر چیز کی اللہ نے خود حفاظت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت نے گناہ نہیں کیا کبھی بھی, الحمدللہ جو نسل میری آدم سے چلی ابھی تک اسماعیل علیہ السلام تک جتنی خواتین ہماری ذریت میں اوپر تک ہیں, اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کر پھر میرے تک, آدم علیہ السلام سے لے کر گویا مجھ تک, میرے گھر والوں تک عبداللہ والد صاحب ہیں. اور جتنی بھی مستورات خواتین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پیچھے تک کسی ایک عورت نے بھی گناہ میں کبھی شامل نہیں ہوئی, اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. اللہ نے ایسے نسل نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کے رکھا. کوئی ایک عورت ایسی نہیں کہ جس نے خدا نخواستہ کوئی غلطی یا گناہ کر دیا, نہیں کیا. اللہ نے ایسے حفاظت فرمائی اپنے نبی کے خاندان کی کہ جہاں سے یہ عورتیں چلتی چلتی چلتی, اور اس سے بڑی بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر عورت جو تھی آپ اگر اس کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے, اس کا حسب نسب دیکھیں گے, اس کا جمال اور کمال دیکھیں گے,
اس کا سارا اصلیت کو دیکھیں گے. اور یہ ہندو جیسے ہمارے آج کل بولتے ہیں نا کہ کنڈلی دیکھو گے تو آپ کو وہ ایسی زبردست ملیں گی کہ جو دوسروں کے اندر خصوصیات نہیں ہوں گی اور ان کے اندر موجود ہوں گی. ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو زبردست رکھا. اور پھر بھی مال و دولت والی ہونے کے باوجود، حسب نسب ہونے والے کے باوجود، خوبصورت جمال و کمال ہونے کے باوجود پھر انسان گناہ نہ کرے، یہ کمال ہے. ایک غریب عورت، ایک مسکین عورت، ایک نچلے درجے کی عورت، ایک کمتر عورت، ایک گری پڑی عورت گناہ نہ کرے، یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے. کمال یہ بھی ہے، میں انکار نہیں کر رہا، غریب کا گناہ سے بچنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن مال دولت ہر چیز، سارا اسٹینڈرڈ، حسب نسب سب کچھ ہو، پھر انسان گناہ سے بچ کے دکھا دے. اور عورت ذات تو دیکھیں، یہ رسول کے خاندان کو فضیلت حاصل ہے. اب سب سے خوبصورت بیٹا عبداللہ ہے. تو ابو مطلب نا کاہن کے پاس آ گئے اور یہ دعا بھی کر رہے ہیں اللہ سے دل ہی دل میں کہ اللہ کاہن جب وہ نام نکالے گا تو یا اللہ عبداللہ کا نام مت لائیے گا، میرے کسی بھی بچے کا نام آ جائے، کیونکہ عبداللہ مجھے بڑا پسند ہے، عبداللہ سے مجھے بڑی گہری محبت ہے. یا اللہ عبداللہ کا نام نہ آئے. دعا بھی کر رہے ہیں خدا سے دل ہی دل میں. کائن کے پاس آ گئے. اب کائن کیا کرتا تھا، لکڑیوں پہ نام ڈالتا تھا، سب کے لکھے بچے جتنے 11 تھے ان کے لڑکے، سب کا نام ہر ایک الگ الگ لکڑی پہ ڈالا، پھر اس کو ظاہر کرتا تھا. جب ظاہر کرتا سامنے عبداللہ کا نام آ جاتا ہے. عبد المطلب حیران، دعا بھی کر رہے ہیں، اے میرے خدا عبداللہ کا نام نہ آئے، کسی بھی میرے بچے کا نام آ جائے اسے ذبح کر دوں گا، عبداللہ کا نام نہ آئے. بس قرہ ڈالا، عبداللہ کا نام آ گیا. اب پریشان، کاہن کو کہا پھر ڈالو، دوبارہ کرو. دوبارہ کیا کاہن نے، پھر دوبارہ نام لکھے نئے سرے سے لکڑیوں پہ، پھر ظاہر کیا، قرہ ڈالا، جب نکالا تو عبداللہ کا نام. اب عبد المطلب پریشان، کہا پھر کرو. تیسری بار، تیسری دفعہ پھر نام ڈالا، تیسری دفعہ کائن نے نکالا، پھر نام حضرت عبداللہ کا آ گیا. اب یہ حیران، عبد المطلب کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ تقدیر کا فیصلہ یہی ہے کہ عبداللہ کو ہی ذبح کیا جائے. اب مان تو نہیں رہا دل اندر سے، لیکن سردار بھی ہیں اور کرنا بھی ایک منت مانی ہے، تو انہوں نے عبداللہ کو لیا اور اپنے ایک بڑے بت جس کا نام عزا تھا، جو صفا پہاڑی پر رکھا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، اسی طرح مروہ پہاڑی پہ بھی رکھے ہوئے تھے، تو وہاں لے کر چلے. اور اب ارادہ پورا مزمم تھا، پکا، کہ ان کو کیا کرنا ہے بھائی، ذبح کرنا ہے، وہاں پہ اس کے قدموں میں ذبح کریں گے. قریش والوں کو پتہ چل گیا کہ عبد المطلب اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. آ گئے قریش والے اور روکنے لگ گئے کہ کیا ہو گیا عبد المطلب، آپ کو بچے کو ذبح کیوں کر رہے ہیں، چھوڑ دیں اس کو، خوبصورت تھے نا بہت. منع کرنے لگ گئے، کہنے لگے نہیں ایسے تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں، میں نے منت مانی ہوئی ہے. تو لوگوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے منت مانی ہوئی ہے لیکن ہم ذبح نہیں کرنے دیں گے، جیسے پہلے کائنہ کے پاس گئے تھے فیصلہ کرایا تھا، دوبارہ چلو. اب پھر اسی کائنہ کے پاس چلے گئے، تو اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کسی انسان کو اگر تم لوگ قتل کر دیتے ہو، وہ تو سمجھدار تھی نا، اچھا فیصلہ کرتی تھی، کہا اگر کوئی انسان تمہارے ہاتھوں سے مر جاتا ہے تو اس کی دیت میں کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تو عبد المطلب نے کہا 10 اونٹ دیتے ہیں. اس کائنہ نے کہا ایک کام کرو، 10 اونٹ وہیں چلے جاؤ مکہ میں حرم میں، 10 اونٹ کھڑے کرو ایک جگہ، دوسری جگہ عبداللہ کو رکھو اور ان دونوں کا قرہ نکالو. اگر تو اونٹوں کا نام آ جائے تو 10 اونٹ قربان کر دینا، اگر عبداللہ کا نام آ جائے تو 10 اونٹ اور بڑھا دینا، پھر قرہ ڈالنا.
ایسے کرتے جانا۔ اب انہوں نے کہا یہ تو بڑی پتے کی بات بتائی اس نے، زبردست۔ اب پھر واپس آئے، ادھر جو جس سے قرہ نکلوایا تھا اسی کو بتایا سارا معاملہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کرو، نکال لے آئے 10 اونٹ۔ عبداللہ کا بھی نام لکھا، ادھر سے ان کا اونٹوں کا بھی لکھا، قرہ نکالا، حضرت عبداللہ کا نام آ گیا۔ پھر 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام آ گیا، پھر 10 اونٹ بڑھا دیے، کرتے کرتے جب 100 اونٹ ہو گئے، پھر قرہ ڈالا تو اونٹوں کا نکل آیا۔ تو سمجھ گئے کہ عبداللہ کی برابری گویا 100 اونٹ۔ اب انہوں نے 100 اونٹ قربان کرے اور حضرت عبداللہ کا قرہ پھر نہیں نکلا، لہذا عبداللہ ادھر بھی ذبح ہونے سے بچ گئے۔ اسی لیے تو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن ذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، یعنی کہ کیا مطلب 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک تو حضرت اسماعیل، ان کو بھی تو حضرت ابراہیم ذبح کرنے لے جا رہے تھے، اللہ نے کیسے بچایا، آخر وقت پہ چھری پھیر گئی، وہ الگ واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ دوسرے یہ حضرت عبداللہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کو بھی ان کے والد عبد المطلب ذبح کرنے لے جا رہے ہیں اور اللہ نے کیسے بچا لیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل اور دوسرے عبداللہ براہ راست۔ دیکھیں اب عبداللہ فرماتے ہیں ایک دن میں سفر پہ گیا، مکہ سے باہر نکلا تو راستے میں ایک عربوں کا بڑا قبیلہ تھا، وہاں پہ میں نے دیکھا کنویں کے منڈیر پر کچھ عورتیں ہیں پانی بھر رہی ہیں، وہاں پہ عورتیں پانی بھرا کرتی تھیں، تو مجھے بڑی پیاس تھی، میں پانی کے انتظار میں تھوڑا فاصلے پہ رک گیا، تو جو ان میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی نا، اس نے مجھے کہا، یعنی کہ ان کو کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ عبداللہ کو، یہ بھی خوبصورت تھے بڑے، کہتے میں نے کہا عبداللہ، تو اس نے کہا اچھا تو تم ہو وہی عبد المطلب کے بیٹے؟ میں نے کہا میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ تو اس نے کہا تم نا اپنے کل نا والد کو ہمارے گھر بھیج دینا۔ تو عبداللہ کو تھوڑا سا اندازہ تو ہوا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی خود آ کر مجھے یہ بات کہہ رہی ہے کہ اپنے والد کو کل میرے گھر بھیجو، تو ضرور دال میں کالا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اب عبد المطلب کے پاس، والد کے پاس یہ گئے اور انہوں نے جا کے ان کو بتایا کہ ایسے ایسی نوجوان خوبصورت لڑکی تھی وہاں پر اور اس نے مجھے یہ بات کہی ہے۔ تو ایک دم عبد المطلب کہنے لگے عبداللہ تو بڑا خوش نصیب ہے، تیری تو کیا ہی قسمت ہے۔ کہنے لگے کیوں، کیا بات ہو گئی؟ فرمانے لگے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو لڑکی ایسی ہے، بڑے بڑے سرداروں نے اس کو رشتے بھیجے، اس نے انکار کر دیے، ٹھکرا دیے، اس کے پیچھے تو سارا عرب پڑا ہوا ہے، لیکن اس نے کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالی۔ عبداللہ تو بڑا خوش نصیب ہے، بڑے نصیبوں والا ہے کہ تیرے لیے اس نے یہ بات کہی ہے، اور میں بالکل ابھی چلنے کو تیار ہوں تمہارے ساتھ اس کے گھر۔ تو عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس اتنا جلدی نہیں کریں، کچھ کام ہے۔ کہتے میں اس میں لگ گیا، ایک آدھ دن نکل گیا، پھر بہرحال میرے والد عبد المطلب مجھے لے کر اور ان کے گھر چلے گئے۔ اب کچھ دن گزر گئے تھے، کچھ دن بعد میں گیا تو ان کے قبیلے والوں نے ہمیں بڑے عزت دی، بہت اکرام کیا، بٹھایا، کھلایا پلایا، لیکن شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ہم بھی عرب قبیلے کے لوگ، عربوں میں سے ہی تھے، تو ہمارے ہاں یہ عزت کی بات تھی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ آپ کی بیٹی نے خود بلایا ہے اور اب آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اندر سے پھر بیٹی مخاطب ہونے لگ گئی، انہوں نے
پردے میں بات کری اور کہنے لگیں کہ دیکھیں میں نے عبداللہ میں اس کی پیشانی پہ ایک چمک دیکھی تھی، ایک نور دیکھا تھا، وہ مجھے اب محسوس نہیں ہو رہا، اس وجہ سے میں انکار کر رہی ہوں۔ تو عبداللہ آپ بتائیں کیا آپ کی پہلے شادی ہو چکی ہے؟ تو عبداللہ کہنے لگے ہاں بھائی میری تو ایک شادی ہوئی بھی ہے، میرے نکاح میں ہے، ظاہر ہے۔ تو کہتی ہیں کہ بس وہ چمک جو تھی نا، وہ جو نور تھا، میں اسی کو حاصل کرنے کے لیے آپ سے یہ رشتہ جوڑنا چاہتی تھی نکاح کا۔ تو لہذا لگتا یہ ہے کہ وہ چمک، وہ نور میرے نصیب میں ہی نہیں ہے، وہ دوسری عورت کو مل چکا ہے، تو لہذا اب میں اس لیے شادی کرنے سے صرف انکار کر رہی ہوں، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں ایسی عورت وہ عبداللہ کے چمک کو، نور کو، پیشانی کو دیکھ کر پہچان گئی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اللہ نے ثبوت دیے، دلیلیں پیش کی ہیں۔ پھر عبداللہ کی شادی ہوئی، ظاہر آمنہ ان سے ہوئی تھی، تو آمنہ کا جو سلسلہ نسب ہے، جو آپ کی والدہ محترمہ، یہ بھی آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا تو سلسلہ اسماعیل سے جا کے جڑ جاتا ہے۔ ہر عورت کو اللہ نے پاکیزہ رکھا۔ آمنہ بنت وہب بنت عبد مناف، اور بی بی آمنہ کے گھر والے یہ مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے، اور یعنی کہ والدہ کا خاندان بھی آپ دیکھیں نا تو وہ مدینہ سے تھا، مولد کا انتظام بھی اللہ نے وہیں پہ رکھا ہوا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آگے بڑھیں گے تو انہیں مدینہ ہی جانا ہے، یہ اللہ تو جانتے تھے نا پہلے سے، تو ان کا گویا گھرانہ بھی پہلے سے ہی انہوں نے مدینہ میں ہی رکھا ہوا تھا، جوڑ کے رکھا تھا، اللہ کو پتہ تھا ایک ایک چیز کا۔ پھر آگے آ جائیں، اگلی بات، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمات کہا کرتے تھے، اور ان کو شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا شاعر۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اپنے ممبر پہ کھڑا کیا ہے خود، اور فرمایا کہ اے حسان تم ان کافروں کے جواب دو، اور پھر ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کری کہ یا اللہ جبرائیل کو بھیج دے، اس کے ذریعے حسان کے دل میں بات ڈال دے کہ یہ ان کافروں کو کڑک جواب دے سکیں اور وہ ان کے جواب سے ٹلیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ یوں کہتے تھے کہ بس میں 7 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ جب بھی کسی صحابی سے پوچھا جاتا تھا نا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، تو وہ صحابہ پتہ کیا جواب دیتے تھے؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں بڑا ہوں، اگرچہ ابو بکر حضور سے عمر میں بڑے تھے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے بس بات اتنی ہے، میں پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ اپنے آپ کو نیچے کر دیتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے میں حضور سے بڑا ہوں، کہتے تھے نہیں ہم چھوٹے ہیں، حضور بہت بڑے ہیں۔ ایسی محبت تھی، ایسی عزت تھی کہ الفاظوں میں بھی حضور کو چھوٹا کہنا ان کو گوارا ہی نہیں تھا، اور یہی محبت ہوتی ہے۔ تو کہتے تھے بس میں 7 سال پہلے پیدا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں حضور کی بعثت ہوئی تو وہاں ایک بہت بڑا نا کاہن تھا، وہ پاگلوں کی طرح بھکلا گیا، پاگل ہو گیا، دوڑے لگا رہے، گلیوں میں بھاگ دوڑ کر رہے، اور کہنے لگا کہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، ایسے چیخ رہے، چلا رہے، پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا، کہتے ہیں امت کا نبی پیدا ہو گیا۔ اور اسی دن ایک ایسا کاہن جو ان کاہنوں کا سردار تھا، گویا سب سے بڑا کاہن، کہتے ہیں کہ وہ کئی سالوں سے پہاڑوں میں موجود تھا، لوگ جانتے تھے اس کے بارے میں کہ یہ کبھی نکلتا نہیں ہے باہر۔ وہ اس دن بال بکھرے ہوئے پریشان حال مکہ کی گلیوں میں نکل آیا اور بھاگ رہا ہے
اور لوگوں کو آوازیں مار رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ مکہ والوں یہ بتاؤ کہ آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ایک شخص نے بتایا کہ ہاں ایک بچہ پیدا تو ہوا ہے، عبداللہ کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے راستہ بتاؤ کدھر ہے، کیونکہ تو آتا ہی نہیں تھا نا ادھر، پہلی بار نکلا پہاڑوں میں سے۔ کہنے لگا مجھے اس کے گھر لے چلو جلدی۔ اب اس نے اس کو لے کر دوڑا۔ کہتے ہیں جیسے ہی گھر پہنچے وہاں عبد المطلب نے اس کو دیکھا، حیران رہ گئے کہ تو کیسے نکل کے آ گیا اتنے سالوں کے بعد؟ تو غاروں سے نکلتا ہی نہیں تھا، پہاڑوں سے نکلتا ہی نہیں تھا، اب کیسے نکل آیا؟ تو اس نے کہا عبد المطلب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے بس وہ بچہ ایک نظر دیکھنا ہے، مجھے دکھاؤ وہ جو عبداللہ کیا بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگے عبد المطلب فرمانے لگے کہ وہ بچہ تو میرے بیٹے عبداللہ کے یہاں پیدا ہوا ہے، اور عبداللہ تو فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ حضور کی پیدائش سے پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو کہا اچھا میں اس کے گھر سے بچہ لاتا ہوں تو میں دکھاتا ہوں۔ تو ان کے گھر گئے، جلدی جلدی گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لائے۔ تو جیسے اس کاہن نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا نظر پڑتے ہی۔ کہتے ہیں جب اس کو ہوش دلایا بڑی مشکل سے جاگا، اٹھا تو کہنے لگا کہ ولد نبیہ ہذہ الامہ، چیخنے لگ گیا کہ لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا اور بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، ختم، اب بنی اسرائیل میں نبوت نہیں لوٹ سکتی۔ کیا ہی شان ہے اس نبی کی کہ تمہاری امت کا نبی آ گیا۔ وہ کاہن دیکھتے ہی پہچان گیا، حیران، غشی کھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تھی، اور ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے اس کو کہا کہ لگتا ہے تو کوئی کاہن ہے یا رہا ہے، تو پہلے کوئی کاہن تھا، تیری حالت بتا رہی ہے، تو چل ادھر آ جا، مجھے ایک بات بتا، اگر تو واقعی پہلے کاہن رہا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں میں پہلے کاہن تھا، پھر مجھے ہدایت مل گئی، میں نے چھوڑ چھاڑ دیا سارا کچھ۔ کہنے لگے تو مجھے اپنی زندگی کی کوئی عجیب بات بتا۔ تو کہنے لگے ہاں ایک عجیب واقعہ ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہاں ضرور ایک دفعہ میرے پاس چونکہ جنات کا آنا جانا تھا، تو ایک دفعہ میرے پاس ایک جن آیا اور بڑا پریشان تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کہو کیا ہو گیا تمہیں، اتنے پریشان نظر آ رہے ہو، آج سے پہلے تو کبھی تمہیں اتنا اس قدر پریشان نہیں دیکھا۔ تو کہنے لگا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ آج تو ہمارے گھروں میں کھانے نہیں پک سکے، آج تو ہماری چارپائیاں الٹ گئیں، آج تو ہمارا سارا نظام ہی بدل گیا، آج ایک نبی اس امت کا پیدا ہو گیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، دیکھیں محمد اس کا نام ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شور تو پوری کائنات میں تھا، ہر جگہ تھا، جنات بھی دوڑے مار رہے تھے، فرشتوں میں ہلچل تھی، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیوں میں اور تمام حشرات الارض کے اندر بھاگ دوڑ تھی، آسمانوں کے اندر بھاگ دوڑ تھی۔ یہ ایک بات اور عجیب بتا دیتا ہوں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسی سال ایک بڑا واقعہ اصحاب فیل کا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کو ایک پرندے ابابیل کے ایک چونچ میں اور 2 پنجوں کے اندر 3 کنکر دیے، اور ان کنکروں سے ان ہاتھی والے سخت جانوں کو چیر کے رکھ دیا، ہلاک کروا دیا۔ اور یہ کنکر کیا تھے جو قرآن نے خود فرمایا نا، سجیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ دیکھیں حجارہ، پتھر، یہ معمولی پتھر تھوڑی تھے، سجیل کہتے ہیں اس پتھر کو کہ جو جہنم کے اندر خاص مخصوص اسپیشل آگ کے اندر
صحیح انداز سے پکایا گیا ہو کئی کروڑوں سال تک، اور وہ جا کر پھر ایٹم بن جاتا ہے. ایٹم کا پارٹ آف ایٹم ہے، ایٹم کا ٹکڑا ہے یہ تھا. دیکھیں پھر اس ایٹم کے ذرے کا اسی سال میں اللہ کا انٹروڈیوس کرانا، ظاہر کرانا، اس میں بھی ضرور ہر ایک کے لیے ہزاروں باتیں ہیں سوچنے کی کہ جس سال رسول آ رہے ہیں اسی سال اصحاب فیل کا چڑھائی کرنا بیت اللہ پر، اور اللہ کو ان کو اس طرح سے موت کے گھاٹ اتارنا جس طرح پہلے کبھی کسی قوم کو نہیں کرا، کسی قوم پر ایسے سزا نہیں آئی. اب وہ پنجے کے اندر کون سے کنکر لے کر آ رہے ہیں، جہنم کے کنکر ادھر کس نے پہنچا دیے، اللہ نے کیسے ان کو دلوا دیے، یہ تو الگ چیپٹر ہے، میں تو اس بحث میں جا ہی نہیں رہا. پھر یہ ایٹم کا خاص اسی پیدائش کے سال میں اللہ کا ظاہر کرنا، اس بحث میں بھی نہیں جا رہا. لیکن یہاں پتے کی باتیں ضرور کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جبکہ اس سے پہلے بھی بہت سی بستیوں پر مختلف عذابات آئے. کسی کو پانی سے ڈبویا گیا، عذاب دیا گیا، کسی کو ہواؤں سے پٹخ پٹخ کے عذاب دیا گیا، کسی کو بجلیوں کی کڑک سے مار مار کر بستیوں کو ہلاک کیا گیا، کسی بستی کو جبرائیل آسمانوں پر لے گئے اور پلٹ کر زمین پر مارا اور انہیں ستیہ ناش کر دیا. اب یہ کسی پر کنکر برسانا پہلی بار ہوا، وہ بھی پرندے کے ذریعے. آسمان سے تو اللہ نے پہلے برسائے تھے لیکن وہ ایٹم نہیں تھے، وہ عام پتھر تھے. اب یہ عذاب پہلے کبھی کسی پہ نہیں آیا تھا. ایک پرندہ اوپر سے آ رہا ہے اور کیا لے کے آ رہا ہے بھائی؟ ایٹم بم. ایک بھی نہیں، کتنے؟ تین لا رہا ہے بھائی. ادھر ایک سے جان نکلتی ہے. ایک چل چکا ہے نا ہیروشیما پہ، آپ کو پتہ ہوگا اس کی ہسٹری کا، میں اس بحث میں بھی نہیں جا رہا. تو 3 لے کر آ رہا ہے. اور کون لا رہا ہے؟ انسان نہیں لا رہا. انسان میں تو عقل ہے نا. کون لا رہا ہے؟ پرندہ، معصوم پرندہ. اتنی معصومیت سے اٹھا کے کیا لے کر آیا ہے؟ بہرحال بہت باتیں ہیں اس کے اندر، میں نکل جاؤں تو ہم ادھر ہی گھومتے رہیں گے، لیکن ہمیں آگے جانا ہے، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. اور جب وہ انہوں نے ان پر پھینکے، ایک ایک پرندے نے 3 کنکر، پہلی دفعہ ایٹم آ کے نیچے پھٹ رہا ہے تو ایسی کی تیسی کرے گا نا. اور کیا ہوا؟ قرآن خود کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اگر تم اس کو دیکھ لیتے جیسے کھائے ہوا بھوسا ہوتا ہے، ایسے پڑے ہوئے تھے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. کیسے ہو گئے؟ کس وجہ سے ہو گئے؟ اللہ نے کر کے دکھایا. اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آ گیا تو آسمان پر پہرے سخت ہو گئے. اب جنات سے کاہن لوگ کہہ رہے ہیں کہ خبریں کیوں نہیں لے کر آ رہا؟ جیسے نیوز چینل والے بھی کہتے ہیں نا، بھائی تیری تنخواہ تب ملے گی جب تو خبر لے کر آئے گا کوئی. یہ ہوتا ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. یہ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا. خیر، تو کائن کہہ رہے ہیں جنات کو خبر کیوں نہیں لا رہا بھائی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کیسے خبریں لائیں؟ اب آپ کو پتہ نہیں ہے، پہرے سخت ہو گئے آسمان پہ. ان کے خلائی اسٹیشن ہوتے تھے، خلابے ہوتے تھے بنے ہوئے، ادھر چھپ جاتے تھے جا کر، اور چپک کے جو ہے نا فرشتہ وہاں سے دوسرے فرشتے سے کچھ پیغام بھیج دیتا تھا تو یہ کان لگا کے سن لیتے تھے، جیسے کسی کے دروازے سے کان لگا کے سن لو. تو فرمایا کہ وَأَمَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. کہ اب تو فرشتوں کی باتیں ہم لے کے آتے تھے، اب وہ رہی نہیں بات. اب وہاں تو اتنے سخت پہرے لگا دیے، ہم ذرا سا اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہوئے سیارے، شہاب ثاقب، میزائل مارے جاتے ہیں. اللہ آسمان سے میزائل چلا رہا ہے. دنیا والوں نے تو بعد میں چلائے نا. یہ دیکھو کتنے ہزاروں سال پرانی باتیں ہیں. ہمارے اللہ نے
ہزاروں سال پہلے میزائل چلائیں یہ جو اب دنیا والے اب چلا رہے ہیں. تو یہ میزائل سسٹم بھی اللہ نے شروع کیا. وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہی شروع ہوا. گویا یہ درس بھی ہم کو مل گیا یہاں پر کہ یہ امت عالمگیر ہے. اس کی ابتدا میں حفاظت کے لیے بھی یہ سب چیزیں ضروری تھیں، ایٹم اور میزائل، ہر چیز. تو اس کی بقا کے لیے بھی ان چیزوں کی نہایت آگے بھی ضرورت پڑتی رہے گی. تو مسلمانوں اس اصلیت کو کبھی بھی بھلا مت دینا. تمہیں دین کے علم کے ساتھ ساتھ اس ممبر پہ بیٹھ کر اور قرآن و حدیث اور رسالت کو کھولنے کے علاوہ بھی تم میں ایسے مسلمان ہونا نہایت ضروری ہے جو باہر کی دنیا میں اس قدر ترقی میں آگے بڑھ جائیں کہ اگر کفار میلی آنکھ اٹھا کر تمہارے نبی کی نبوت کی طرف اشارہ بھی کریں اور اس کی نبوت پر حملہ بھی کریں اور اس کی جان پر حملہ بھی کریں اور اس کے علم پر بھی اگر وہ حملہ کر دیں یا کسی بھی انداز میں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو تمہیں بالکل لیس رہنا ہے، تیار رہنا ہے. جیسے دیکھو ہم نے ایٹم چلا دیے اور ہم نے میزائل چلائے، تمہیں بھی چلانے پڑیں گے. تمہیں اس طرح میں آگے ترقی کرنی پڑے گی، تمہیں پھر پیچھے نہیں رہنا ہے. تو یہ ہماری فوج ماشاءاللہ دیکھو نا ترقی کر رہی ہے نا. اس کا کھلا ثبوت آیا نا چند دن پہلے سامنے. تو یہ کتنا ضروری تھا. اگر خدا نخواستہ نہ ہوتا تو کتنا امپیکٹ پڑتا، کیا برے اثرات پڑتے. اچھے اثرات پڑ گئے الحمدللہ. ہمیں فخر ہے کہ یہ ترقی کر رہے ہیں اور لاکھوں درجے ترقی کریں، آگے بڑھیں اور پوری دنیا سے آگے بڑھیں. کیونکہ یہ سارا سسٹم ہمارا انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے، مسلمانوں کا ہے، یہ انگریز کا نہیں ہے. تو ہمیں اس کے اندر آگے بڑھنا ہے. ہمیں تو بالکل پیچھے نہیں رہنا کیونکہ ہم عالمگیر امت ہیں. اصل ہمیں دنیا ہماری ہے، آخرت ہماری ہے، جنت ہماری ہے. یہ کافر کی تھوڑی ہے. ہمارے لیے اللہ نے جنت پیدا کی ہے. ہم اس کے اندر اللہ کی عیاشیوں کے اندر پھر آخرت میں زندگی گزارنے والے ہیں. تو ہم ہیں اصل دولہ اس کائنات کے. اب اگر کوئی ختم نبوت کے پیچھے پڑے گا، حضور کی ذات پر شان پر حملہ کرے گا تو ہمیں ایسی ایجادات کرنی پڑیں گی. یہ سبق ہمیں ملا ہے امت کو. تو اس کے لیے اب دیکھیں نا، آپ خود غور کریں. ایک آپ جملہ سنتے اکثر، وہ کیا ہے کہ بھئی علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے. اب اس دور میں اگر یہ ویسے کسی ولی یا اللہ والے کا قول ہے، حدیث بعض لوگ کہتے ہیں اس کو، لیکن اگر حدیث کہتے بھی ہیں تو اس کی کوئی سند نہیں ہے، ضعیف ہے. بہرحال لیکن اس زمانے میں یہی کیوں کہا کہ چین جانا پڑے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. بھائی مکہ جانا بول دیتے، دین کا علم تو ادھر تھا. مدینہ جانا کہہ دیتے کہ اگرچہ تمہیں علم سیکھنا ہو مدینہ چلے جاؤ. ٹھیک ہے، اس وقت مصر میں بھی بڑا علم تھا تو وہاں کا کہہ دیتے. اس زمانے میں چین کا نام لیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم میں وہ لوگ آئے نہیں ہیں جن کا آنا ضروری تھا. ہے بھی. تو یہ آیت اتری ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. تو آپ نے پھر یہ فرمایا کہ جب وہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس جو ابھی نہیں آئے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، ان پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس کے قبیلے کے لوگ. سلمان فارسی آپ جانتے ہیں نا کون صحابی ہیں؟ انہوں نے منجنیق بھی بنائی تھی. ان کا دماغ، انہوں نے خندق کے کھودنے کا مشورہ انہوں نے دیا تھا. ٹیکنیکل دماغ تھا ان کا، ہتھیاروں سے لیس اس زمانے میں بھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان پہ ہاتھ رکھ کے کہ اس کے قبیلے کے لوگ ہوں گے کہ جو لو کان علم بسریہ لیال رجل فارس، کہ اگر علم سریہ کہکشاں پر بھی ہوگا نا تو فارس کی اولادیں وہاں جا کر بھی علم حاصل کر کے آ جائیں گی.
اور دوسری جگہ نا حدیث میں تھوڑا سے الفاظ مختلف ہیں، فرمایا کہ یہ بھی ہے کہ فارس میں سے کوئی پیدا ہوگا، اور فارس والے کون تھے؟ عربی نہیں تھے، غیر عربی لوگ، یعنی کہ میری آپ کی بات ہو رہی ہے، اجمی ہوں گے جو ان کی نسل سے پیدا ہوں گے، اور وہ جائیں گے علم سیکھنے کے لیے۔ اجمی لوگ دین اور زمانے کی جدت میں بھی وہ آگے سے آگے بڑھیں گے، تو ہمیں یہ سبق بھی مل گیا سیرت سے ہی۔ دیکھیں کیسی کام کی بات ہے، سیرت نے ہمیں کسی چیز میں پیچھے نہیں چھوڑا۔ تو فرمایا علامہ اقبال ایک شعر کہتے ہیں، میں بات ختم کرتا ہوں، کہ فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی ہے یا مرد کوہستانی۔ دیکھیں یہ کوہستانی سے کس کی طرف اشارہ اور صحرائی کی طرف کس سے اشارہ؟ تو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیم کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شکر۔ یہ وہی تو ہے، یہ سب اتفاق نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ سب طے شدہ ہے، پہ در پہ قدم بقدم اللہ نے اپنے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایک چیز کو پہلے سے فیصلہ کیا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ تمام حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہر اتوار کو بھرپور کوشش کرا کریں، اور اپنے ساتھ جو ہے کوشش کریں اور ساتھیوں کو بھی جوڑیں، دیگر احباب کو بھی۔ آپ کو الحمدللہ اندازہ ہوا ہوگا، اور اللہ نے توفیق دی ہے تو بندہ اس کے لیے 3 گھنٹے بھی تیاری کرتا ہے، اور لیکن مواد زیادہ ہوتا ہے، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ہماری بات وقت کے اندر اندر ختم ہو۔ تو اس محنت کا بھی تقاضا یہ ہے، اتنا دور سے آنے کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آپ حضرات خصوصاً اور لوگوں کو بھی جوڑیں اس محفل میں، اور نوجوانوں کو ضرور جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔